السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اور ہم نے کہا اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریف ہے، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس قرآن کریم کو انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ سامعین کرام، یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، اور فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہر روز قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی سورتوں کی آیات ترتیب سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے، ان آیتوں کا ترجمہ کرنے اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت اور سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ سامعین کرام، آج اسی سلسلے کی کڑی اور ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ صاد، سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو مخاطب کیا اور کہا یا داؤد، یعنی ان کی کتاب میں اللہ نے نازل فرمایا اور کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں کسی کی موجودگی میں کسی کو خلیفہ بنانا، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کو خلیفہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمایا ہے، اور زمین میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ کسی کا جانشین جو ہوتا ہے اسی کو خلیفہ کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانشین ہیں۔ اور جو جانشین ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کا جانشین بنا ہے اس کی مرضی کو، اس کی منشا کو، اس کی چاہت کو، اس کے حکموں کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے اور لوگوں پر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے جو ہمارے انڈر میں ہے۔ ابھی ایک آدمی اگر اپنے گھر کا مالک ہے اور وہ انسان ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے وہ اللہ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرے اور پھر اپنے گھر والوں پر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکموں کا دائرہ وسیع کیا ہے تو جو جتنے بھی ہمارے ماتحتی میں ہیں سبوں پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی ان آیتوں میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازا، ایسی بادشاہت جو بہت ہی مضبوط ترین بادشاہت۔ اللہ نے پچھلی آیتوں میں کہا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے اس کی بادشاہت کو مضبوط بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا طاقتور حکمران بنایا تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کو لوگوں پر لاگو کرنے کی صلاحیت، استطاعت اور استعداد رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، لہذا فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، ولا تتبع الہوی، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کر۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو طاقت دیا ہے، پاور دیا ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو عموماً فیصلوں کے اندر جو ڈنڈی مارتا ہے، یعنی فیصلہ جو غلط کرے گا، کب کرے گا؟
جب اس کی اپنی نفسانی خواہشات ہوگی سامنے، تب چاہے وہ خواہشات جس طرح کی بھی ہو. آپ دیکھ لیجئے ہمارے سامنے بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ ذرا بڑے ہوتے ہیں جب ان کو فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ کدھر ہمارا فائدہ ہے. اب جدھر ہمارا فائدہ ہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو اس کی پاسداری کریں گے، اس کا سپورٹ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہاں پر مخاطب کیا ہے. داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حکمرانوں کو، آپ نے حدیث سنا تھا، اس سے پہلے سن رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اپنے رعایا کا حکمران ہوتا ہے. جو خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا حکمران ہوتا ہے. جو گھر کا مالک ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کا حکمران ہوتا ہے. اس طرح سے سماج و معاشرے کی جو ذمہ داریاں جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اپنے سماج و معاشرے کے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر اور ان کے بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے. ان تمام کی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے فیصلہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے. اور اللہ نے اپنی چاہت کہاں نازل فرمائی ہے؟ قرآن کریم میں، اور اپنے نبی کے دل پر، ہے نا، اپنے نبی کے دل پر اپنی چاہت کو نازل کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح الامین آپ کے دل پر نازل ہوتے ہیں وحی لے کر کے، اللہ کا حکم اور پیغام لے کر کے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانوں کو یہ وصیت کی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے رعایا کے درمیان، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے درمیان اس چیز سے فیصلہ کرے جو اللہ کی چاہت ہے اور جس کو اللہ نے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں نازل فرمایا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے. اور اگر آپ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کلیئر فرمایا، اللہ نے فرمایا یا داؤد، اے داؤد، ہم نے کہا اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد بے شک ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، چاہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں پڑے چاہے ہمارے خلاف پڑے، چاہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں پڑے یا ہمارے اپوزٹ پڑے، فیصلہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ. اور انصاف کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے گی. یہی وصیت کی گئی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں، اس سے روگردانی نہ کریں، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اللہ نے فرمایا فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. اگر ایسا کرو گے فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہارا جو موو ہوگا، وہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا، وہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راہ سے بھٹکا دے گا، گمراہ کر دے گا تم کو. فیضلک عن سبیل اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے سے تم کو گمراہ کر دے گا، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اور اگر سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں شدید عذاب ہے؟ اس لیے شدید عذاب ہے کہ وہ آخرت کے دن کو بھول گئے. ابھی اللہ نے حکمران بنایا ہے ہم کو، ہے نا، اللہ نے ہم کو کہیں پر ذمہ دار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر ہم کو ہمارے گھر کا حاکم اور مالک بنایا ہے. اور ہم نے جب فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہتوں کو مد نظر نہیں رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ہمارا یقین نہیں ہے. کیونکہ ہم کو یقین ہی نہیں ہے کہ کل ہم قیامت کے میدان میں جائیں گے اور ہمارے اس حرکت کی اللہ کے بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے، عوام الناس ہو، خاص لوگ ہوں، علماء ہوں، سبھی جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے تو جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے تو اپنے مفاد کو پہلے نظر میں رکھا جاتا ہے. میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ان باتوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہاں پر تنبیہ کیا. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دیا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں.
نبی کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کریں، اپنی خواہشات کو سامنے نہ رکھیں. اگر اپنی خواہشات کو سامنے رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے کہ ہم کو اللہ کے بارگاہ میں بھی جانا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے اپنے کرتوتوں کا اللہ عز و جل کے سامنے حساب بھی دینا ہے. اور جب ہم نے آخرت کو بھلایا تو پھر اللہ کا عذاب شدید ہمارے لیے لازم اور واجب ہو گیا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. تاریخ الخلفاء باب الولید بن عبد الملک، ایک روایت ہے امام ابن ابی حاتم نے ابراہیم ابو زرعہ سے روایت کیا. اور ابراہیم ابو زرعہ کون ہے؟ ابراہیم ابو زرعہ وہ ہیں جنہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی پڑھا تھا اور اللہ کے کلام قرآن کریم کو بھی پڑھا تھا. وہ ایک مرتبہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے خلافت میں ان کے دربار میں تھے، موجود بادشاہ وقت ہے ان کے دربار میں تھے. تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ان سے پوچھا کہ کیا جو اللہ کے خلیفہ ہیں اس روئے زمین پر، جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، کیا ان سے بھی حساب لے گا اللہ تعالیٰ؟ ارے وہ تو خلیفہ ہیں، ان سے کیوں حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو ولید بن عبد الملک نے اسی لیے پوچھا کہ بھائی آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے، پچھلی آسمانی کتابیں بھی پڑھی ہیں، آپ عالم ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ سے بھی حساب لے گا؟ تو ابراہیم ابو زرعہ نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں بیان کروں، کیونکہ بادشاہ ہے نا، ڈر ہے، ابھی ڈر ہوتا ہے نا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ ہو جائے، اسی لیے حق بات بولنے سے ڈرتے بھی ہیں. لیکن یہ زمانہ تو پھر بھی بہت اچھا ہے، جو پچھلا زمانہ گزرا ہے، اگر ایک بات بھی بادشاہ کے حساب سے نہیں ہوتا تو بادشاہ فوراً اس کو قید کرا دیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مامون الرشید، ہارون الرشید جیسا بادشاہ، جو ایک عظیم بادشاہ تھا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے من کے مطابق بات نہ کہنے کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو کال کوٹری میں ڈال دیا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سب سے زبردست جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو بلند کرنا، یہ سب سے زبردست جہاد ہے. کیونکہ جب حق بات بلند ہوگی تو باطل اپنے آپ پیچھے جائے گا. جب حق بات بلند ہوگی تو باطل اپنے آپ نیچے جائے گا. حق بات جب بلند ہوگی تو باطل اپنے آپ نیچے جائے گا. تو یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ امام ابراہیم ابو زرعہ نے کہا کہ امیر المومنین کیا میں بول سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں، تم کو تمہارے جان کی پناہ ہے، تم بول سکتے ہو. تو کہا کہ کیا آپ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ برتر ہے کیا؟ آپ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ برتر نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کریمہ میں مخاطب کر کے کہا کہ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ولا تتبعوا الہوی، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کریے. اگر آپ اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے فیضلک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کا جو کام ہے آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. کیوں شدید ترین عذاب ہے؟ بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. تو سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی تشریح ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.